بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ آج کا عنوان ہے سوچ کا انداز۔ ایک شخص نیو یارک کے سینٹرل پارک کے بینچ پر بیٹھا تھا کہ وہاں موجود ایک کتے پر اچانک پاگل پن کا دورہ پڑ گیا اور اس نے پاس بیٹھے ایک نوجوان لڑکے پر حملہ کر دیا۔ بینچ پر بیٹھے بہادر شخص نے انسانیت کے تقاضے کے پیش نظر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کتے کو قابو کیا اور اس کے جبڑے چیرتے ہوئے نوجوان کو اس کی ظالمانہ اور خونخوار گرفت سے آزاد کروایا اور کتے کو اپنی طاقت اور بہادری کے پیش نظر جہنم رسید کر دیا۔ خونی شامتی یا خوش قسمتی سے یہ واقعہ نیو یارک ٹائمز کا رپورٹر بھی دیکھ رہا تھا، جو فوری طور پر اس بہادر شخص کا انٹرویو لینے آ گیا اور سب سے پہلے اسے اس مردانہ وار مقابلے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کل میں اپنے اخبار میں یہ خبر اس شہ سرخی کے ساتھ لگاؤں گا۔ بہادر نیو یارک والے نے ایک نوجوان کی جان بچا لی، لیکن اس شخص نے بتایا کہ میں تو نیو یارک کا رہنے والا نہیں ہوں، اور تو پھر یہ کیسا رہے گا؟ ایک امریکن ہیرو نے، لیکن اس شخص نے بتایا کہ میں امریکن بھی نہیں ہوں۔ آخر تم کہاں سے ہو؟ رپورٹر نے پوچھا۔ اس آدمی نے جواب دیا، میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ اگلے دن اخبار میں یہ خبر چھپی، سینٹرل پارک میں ایک بنیاد پرست مسلمان نے کتے کو ہلاک کر دیا۔ FBI تحقیقات کر رہی ہے، القاعدہ سے تعلقات کا شبہ ہے۔ استغفر اللہ۔ آج کا دوسرا عنوان ہے گدھے کے گلے سے ہیرا اتاریں۔ جب پاکستان بنا تو دنیا کی مختلف حکومتوں کا خیال تھا کہ شاید یہ ملک اکنامکلی وائبل ریاست نہ بن سکے۔ اس خیال کے پیش نظر مثبت سوچ رکھنے والی حکومتوں نے اس کے مستقبل کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ ترقی یافتہ ملکوں کے پاس ہر ملک کا ڈیٹا تو ہوتا ہی ہے، جس کی بنیاد پر جرمن سائنسدانوں نے ہمیں انڈسٹریل ویژن دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس سوڈیم کلورائڈ کے ذخائر دنیا میں سب سے بڑے ہیں، دوسرے کیلشیم سلفیٹ، جپسم، سوات میں پورے کے پورے پہاڑ ہی اس کے ہیں، تیسرا ایٹم آکسائڈ میٹل جو کہ دنیا کا سب سے مہنگا اسٹیل ہے، یہ بھی سوات میں بہت بڑی مقدار میں دستیاب ہے، جس کا استعمال ٹیلکم پاؤڈر بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا جرمنوں نے مشورہ دیا کہ پاکستان کو ان را میٹیریلز پر تحقیق کرنی چاہیے اور جس کی بنیاد پر اپنی انڈسٹری لگانی چاہیے۔ بار بار مشورہ دیا گیا کہ ان پر تحقیق کرو اور ایسے انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کرو جو یہ کام کریں تاکہ دنیا پر آپ کا ایج ہو۔ سوڈیم انڈسٹری کا شمار دنیا کی بڑی انڈسٹریوں میں ہے۔ آپ جیولوجیکل سروے والوں سے پوچھ لیں کہ کیا یہ اصل حقیقت ہے کہ نہیں۔ اب اگر ان کیمیکلز پر ریسرچ ہوتی جو کہ ہونی چاہیے تھی تو دنیا پر ہمارا ان آئٹمز پر کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوتا، جس پر ہمارا منافع بہت زیادہ ہوتا، ویسے ہی جیسے کہ چپ کی اصل لاگت $0.5 ہے، لیکن جن کے پاس اس کی تکنیک ہے وہ اسے بنا کر $10 میں فروخت کر رہے ہیں۔ منافع کی شرح کا آپ خود اندازہ لگا لیں، لیکن ان پڑھ کبھی کسی بات تھوڑی سنتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوا، ICI نے ٹھیکہ کر لیا،
اور کھیوڑا میں سوڈا ایش کا پلانٹ لگا دیا اور ایک محدود حد تک کام رکھا، نہ کسی کو آنے دیا نہ اس کو آگے بڑھایا۔ ہمارے ماہر معاشیات اس پر خوش رہے کہ بہت زر مبادلہ آ رہا ہے، حالانکہ کروڑوں سال پہلے یہ نمک کا ایک سمندر تھا جو کروڑوں سال پہلے ہی خشک ہوا تھا۔ نمک دنیا کا سب سے مہنگا آئٹم ہے جو پاکستان میں سب سے سستی شے ہے۔ ہم نے کیلشیم سلفیٹ پر کوئی تحقیق کرنے کی بجائے فرش کے لیے چپس بنانا شروع کر دیا۔ ٹائٹینیم پر کسی یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ میں تحقیق نہیں کی، سوائے اس کے کہ اسے ٹیلکم پاؤڈر میں استعمال کیا۔ افسوس صد افسوس کہ کمہار کو ہیرا ملا، اس نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ پاکستان میں ایک ڈیبیٹ چلتی رہی کہ کالا باغ میں اسٹیل مل بنے گی کیونکہ خام لوہا وہاں دستیاب تھا۔ ہم نے کالا باغ ڈیم نہ بننے دیا چونکہ اسٹیل ملز کو پانی بہت زیادہ چاہیے۔ پھر کالا باغ میں بقول شخص جگہ بھی کم تھی، لہٰذا یہ مل کراچی میں بن گئی۔ اس مل کو بنانے کے لیے چائنا نے بہت کوشش کی۔ ملک معراج خالد نے پارلیمنٹ میں کہہ بھی دیا کہ کالا باغ اسٹیل ملز کا معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن اس وقت بھٹو صاحب نے روس کو ترجیح دی۔ ہمارا سوال پھر مضمون کے شروع والا ہی ہے کہ کیا پاکستان کے صاحب اقتدار لوگ قوم کے 60-70 سال ضائع کرنے کے بعد اس قومی سرمایے کو جو ہمارے پہاڑوں میں پڑا ہوا ہے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا سوچیں گے؟ لگتا نہیں۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ آج کے 2 مضامین پیش کیے گئے۔ ایک کا عنوان تھا سوچ کا انداز اور دوسرا تھا گدھے کے گلے سے ہیرا۔ دونوں مضامین جناب محمد سلیم بٹ کی کتاب کڑوے گلاب سے لیے گئے ہیں، جو کہ اس کتاب کے علاوہ 5 یا 6 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا اور دلچسپ لکھتے ہیں، اور ان میں معلوماتی مٹیریل بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس سے عام لوگوں کے علاوہ خاص لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلم کو اور زیادہ زور دے اور طاقت دے۔ تو نئے دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اب سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگ باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔